وی این پوائنٹ اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان ریحان طاہر حاضر خدمت ہے۔ خدمت کا سفر کا عنوان ہمارا ہمیشہ سے موضوع رہا ہے، اور اس خدمت کے سفر میں آج ہم نے نوجوانوں کی قیادت اور نوجوانوں کی ترجمانی کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ایڈوکیٹ منیر عثمانی صاحب کو۔ اور آپ جو ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، تقریباً ایک دہائی سے تو میں ان کو جانتا ہوں کہ یہ خدمت خلق کے شعبے میں خاص طور پر نوجوانوں کی فلاح، ان کی ترقی اور ان کی ایک بڑی زبردست قیادت کے طور پر ابھرے ہیں، اور آج تک ان کے لیے اپنی زندگی کو صرف کیے گئے۔ پاکستان 15 کروڑ جو ہے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا ملک ہے، جس کے اندر لوگوں کی بڑی توانائیاں اور بہت زیادہ توجہات کا مرکز بن چکا ہے۔ تو منیر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ 15 کروڑ کی آبادی، تقریباً اس کے لگ بھگ آج کا نوجوان اپرچونٹیز نہیں ہیں، نوجوان قابل نہیں ہیں۔ 67% نوجوانوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور کچھ اپنے سفر کے بارے میں بھی بتائیں۔ جی سب سے پہلے شکریہ جی آپ کے بلانے کا اور دعوت دینے کا۔ آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں آج یہ بات منظر عام پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے شوق سے اس بات کو ہمیشہ اٹھاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 67% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ ہے جی، لیکن ساتھ ہی المیہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہیں کہ اس 67% آبادی کو آپ نے کتنا انکریج کیا ہے، آپ نے ان کو کتنا ایک انکریجنگ انوائرمنٹ دیا ہے۔ انفارچونیٹلی اپنے سفر کے بارے میں بات کریں یا اوور آل کرنٹ سچویشن پہ بات کریں تو ایسے کوئی مواقع، کوئی جو بیسٹ پالیسیز ہوتی ہے حکومت کی طرف سے کسی بھی حکومت میں سامنے نہیں آئی جس کو ہم کہیں کہ یہ پرٹیکولرلی انہوں نے 67% آف دا پاپولیشن جو ہے اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جگہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ آپ کہہ سکتے ہیں، سوسائٹی کا المیہ کہہ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسی سے میں متصل آپ سے سوال کرتا ہوں کہ خاص طور پر جب ہم پاکستان کی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ہم بلوچستان کی، ہم سندھ کی، یا خاص طور پر پختون کلچر کی اگر بات کریں، کلچر بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن بینگ اے یوتھ لیڈر، آپ کیونکہ پاکستان بھر میں ٹریول بھی کرتے ہیں، آپ نے لوگوں سے ملا، ہم کس طرح بڑھ چکے ہیں مختلف لسانی طور پر، مذہبی طور پر، اور پاکستان کے جو کرنٹ میں اگر بات کروں، دیکھیے اپنا حصہ تو بہت سارے لوگ ملا رہے ہیں، آپ بھی ملا رہے ہیں، لیکن ڈریم پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیونکہ آپ اس کو لیڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اس حصے کے ساتھ ابھی تک اس گیپ کو ہم فل کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیسے گیپ فل ہوگا؟ دیکھیں، جب آپ ایک طبقے کو یا پرٹیکولرلی لسانیت یا صوبائیت کے ان 70-80 سال سے آپ عوام کو سپریس کرنے کے لیے اسٹریٹجیز یا کوئی ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس چیز سے، اس گیپ سے نکلنے کے لیے کافی ٹائم ریکوائرڈ ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا نوجوان آج طبقاتی سیکٹیرین ایشوز میں، آپ پروونشل ایشوز کو دیکھ لیں، اس میں جو مین رول ہے وہ جو ینگ جنریشن ہے وہ پلے کر رہی ہے، حالانکہ اس ینگ جنریشن ان کو خراب کرنے میں کہ ٹھیک کرنے میں، اس سچویشن کو آج کل جو یہ پریویلنگ سچویشن ہے، جی، میں بڑی اس کے ساتھ آپ افسوس کے ساتھ اس بات کو ایکسیپٹ کروں کہ اس میں یہ دیکھیں 67% آف دا پاپولیشن یوتھ کی ہے، تو جب آپ کا ملک کا میجورٹی پورشن اس میں حصہ ڈال رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی، لیکن اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورسز کیا ہیں؟ اس کے پیچھے جو آپ کی 50-60 سال آپ نے یا اس کو سپریس کیا ہوا ہے، کیونکہ نوجوان جو طبقہ ہے یہی حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، یہی وہ محرومیوں کو اجاگر کرتا ہے، اور ان محرومیوں کی بنا پر وہ ایک ایسے ایگریسو موڈ میں چلا جاتا ہے، ایگریسو اپروچ کے ساتھ، کہ وہ یہ خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ تو جس سیکٹر آف پاپولیشن کو ہم نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے یوٹیلائز کرنا تھا، افسوس کے ساتھ اسی سیکٹر کو ہم نے، لیکن منیر صاحب یہ کہتے تو سارے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس پہ عمل کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ کون سے نوجوان آئیں گے جو عمل بھی کریں گے؟ ایسے نوجوان ہیں، کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی کیپیسٹی میں، اپنی بساط کے مطابق وہ کوشش کر رہے ہیں۔ کہ آپ نے بڑی الارمنگ بات کی ہے کہ نوجوان ہی نوجوان کو خراب کر رہے ہیں، نوجوان لیڈر کر رہے ہیں، یا نوجوان لیڈرز جو لیڈ، نوجوان لیڈر بھی نہیں، آپ بات کو میرے سمجھے نہیں ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا 97% جو پورشن ہے پاپولیشن کا وہ یوتھ پہ ہے، ٹھیک ہے، تو کسی بھی خرابی میں آپ کو پتہ ہے
میجورٹی ہی رول پلے کرتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ مائنورٹی تو رول پلے ہی نہیں کر سکتی. وہ میجورٹی جب یوتھ ہے آپ کی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ان ایشوز کی وجہ بھی شاید یہی یوتھ ہو. ٹھیک ہے, اس پرسپیکٹو میں نے یہ بات کی کہ یہی 67% آف جو پاپولیشن ہے, اگر یہی پاپولیشن کو آپ اپرچونٹیز دیں, آپ ان کو آن بورڈ کریں, ان کو اپلفٹ کریں, ان کی آپ کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کریں, تو میرے خیال سے یہ کوئی پرابلم نہیں رہی. لیکن انہی نوجوانوں میں سے کچھ نئے چہرے آپ کو اس وقت صوبائی اور قومی اسمبلی میں نظر آتے ہیں. بالکل. لیکن جب میں ان کی گفتگو سنتا ہوں, اور میں بڑے دکھ کے ساتھ میں نے ایک پروگرام بھی کیا کہ پاکستان میں جب میں ان لوگوں سے جن سے مجھے امید تھی, جب میں ان کو بات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, تو میں ان کو بڑا ہی ایک جو ہے وہ بے ہنگم سا پاتا ہوں کہ یار ان کی گفتگو میں وہ جو لہن ہونا چاہیے تھا, وہ جو حلاوت ہونی چاہیے تھی گفتگو کے اندر, ان کا انداز فکر جو ہے بنیادی طور پر اصولوں کی جو ہے وہ پاسداری کرتے ہوئے نشاندہی کرے کہ خرابیاں کہاں پر ہیں. لیکن وہ خود بھی اسی دھکم پین کا حصہ بن گئے جہاں پر ایک لایانی اور ایک غیر محفوظ گفتگو کرتے ہوئے میں باقی لوگوں کو دیکھتا ہوں. تو انہوں نے کیوں نہیں رول پلے کیا جو اس وقت کرنٹ اسمبلیز کے اندر موجود ہیں, ہمارے ینگ لیڈرز؟ دیکھیں, آپ کو میں نے پہلی اس بات کی نشاندہی کروائی کہ پہلے کی ہم بات کرتے ہیں, پہلے اتنے پرومیننٹ یوتھ لیڈرز نہیں تھے. وہی جو ہمارا شروع سے ایک وہ سسٹم چلتا آ رہا ہے. آپ سندھ کی بات کر لیں, آپ کے پی کی بات کر لیں, پنجاب کی بات کر لیں, کوئی وڈیرا سسٹم ہے, کوئی مثال کے طور پر جرگا سسٹم ہے, کوئی ایلڈرز وہ جو اپنا رول پلے کرتے تھے کمیونٹی سیٹلمنٹس میں, ان چیزوں میں. پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کی ایک بات خوشائند بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک بات, نوجوان لیڈ کر رہے ہیں, نوجوان فرنٹ پہ آ رہے ہیں. اصل میں مین وجہ یہ ہے کہ یہ جو 15 سے لے کر 30-35 تک کا جو گیپ ہے, انفارچونیٹلی ہمارے پاس آج تک کوئی واضح یوتھ پالیسی نہیں ہے. ہم کس چیز کا رونا روئیں حکومتی وقت سے, یا کہیں پہ 15 سے 25 سال آپ کی یوتھ کی ایج بتائی گئی ہے, کہیں سے 25 سے 28 بتائی گئی ہے, کہیں 25 سے 35 بتائی گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ اور ماضی میں جب قرضے دیے تو 45 تک بھی آپ نے یوتھ کی ڈیفینیشن, نوجوانوں کی ڈیفینیشن ہمیشہ سسٹم نے اپنے فائدے کے مطابق ہی اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. صحیح. مین جو ایز اے یوتھ لیڈر آپ کہیں یا کمیونٹی میں ہم انگیج کرتے ہیں, ہم نے آج تک جو پرسنلی ایک بات فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان کو آج تک حکومت نے یا حکومت وقت نے یا بھی کوئی آپ کے ادارے ہیں, انہوں نے سیریس لیا ہی نہیں ہے. یہ کچھ ٹائم سے ملکی حالات کی وجہ سے یا کرنٹ آپ کی پولیٹیکل سچویشن کے نوجوانوں کی ایک اہمیت سامنے آ رہی ہے. صحیح. کیونکہ وہی نوجوان حکومت بنانے میں بھی کردار ادا کرتے رہے, حکومت گرانے میں بھی ادا کرتے رہے, کیونکہ نوجوان کا سوشل میڈیا کا انفلوئنس بہت بڑا ہے. صحیح. پرٹیکولرلی 15 to 35 ایج, آپ اسٹیٹس بھی نکال لیں, ڈفرینٹ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں جہاں موسٹ انگیجنگ وہ ہے پاپولیشن ہے وہ 15 سے 35 ہے. تو یہی نیریٹو بلڈنگ میں بھی کام کرتے ہیں, یہی کاؤنٹر نیریٹیوز پہ بھی کام کرتے ہیں. اب بات آتی ہے سسٹم کی, حکومت کی, کہ وہ آیا اس پورشن آف جو پاپولیشن ہے یا اس ایج کے جو وہ ہے ان کو کس طرف ان کا رجحان جاتا ہے, یا ان کو کیسے ان کو مطلب امپاور کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی صوبے کو, کسی بھی معاشرے کو یا کلچر کو سپریس کرنا ہے تو یہی سیکٹر آف یا جو پورشن آف پاپولیشن یہی اٹھے گا, یہی اس کو ریزسٹ کرے گا. تو میری جو پہلی بات تھی کہ اگر ہم خرابیوں کی نشاندہی کروائیں تو آپ سے دیکھیں 10 سے 15 سال کے بچے سے تو آپ کوئی گلا نہیں کر سکتے, اور پھر 40 آن ورڈ آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے, جو مین جو پارٹ ہے, وہ جو رول ہے وہ یہی پورشن 15 سے لے کر 35 ایئرس تک ہے. یہ خرابی میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, یہ بحالی میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اسی سے میں اب, کیونکہ میں تو یہاں پر جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو خاص طور پر پولیٹیکل سسٹم کی خرابیوں کی تو لوگ بات کرتے, ماضی میں بھی ہوتا آیا, کہیں پر بہتری بھی ہے, بڑے پروگرام بھی حکومت پاکستان کی جانب سے مختلف ادوار میں لانچ کیے گئے. لیکن اس وقت ایک بڑی ذمہ داری منیر بنتی ہے ان تمام, میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کی بھی, ان تمام لیڈرز کی بھی, جو ان نوجوانوں کو
چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، کراچی کا نوجوان ہو، وہ سارا اپنا حق مانگتا ہے. اس کو بھی روٹی کپڑا مکان کی بات کرنی ہے، اس کو بھی ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے اپنے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے ڈیجیٹلائز ہونا ہے، اس کو بھی ہائر ایجوکیشن جیسے اداروں کے ساتھ جڑ کر اعلیٰ جو ہے یونیورسٹیوں کے اندر جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے. وہ نوجوان اپنی کیا ذمہ داریاں پلے کرے، تھوڑا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالے نا کہ وہ کچھ وہ بھی تو پلے کرے گا. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یوتھ از دا فیوچر لیڈر. ٹھیک ہے، جو یوتھ ہے، آپ کا نوجوان ہے، یہ آپ کے مستقبل کہ آپ کے ملک کو کم سمت میں جانا ہے، کس میں اس کا تعین کرتا ہے. بحیثیت نوجوان ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم ہی نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے، ہم ہی نے خرابیوں کا سامنا کرنا ہے، اور ہم ہی نے ان خرابیوں سے نکل کر کسی ڈائریکشن میں اس ملک کو لے کر چلنا ہے. لیکن وہاں بات مین یہ آتی ہے، بحیثیت ایز اے سٹیزن، ایز اے یوتھ، میں تو اپنی ذمہ داریوں کی رسپانسبلٹی کو سمجھ جاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پھر وہی اداروں سے گلا کرتے ہیں کہ آپ ایک انکریجنگ انوائرمنٹ ان کو دیں. دیکھیں، آج کا ایک نوجوان پاکستان میں افسوس کے ساتھ آج کل کی سچویشن میں ریسنٹلی آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ 8 لاکھ نوجوان 2024 میں 2024 میں آپ کا ملک چھوڑ کر باہر چلا گیا ہے. یہی آپ کا ملک کا اثاثہ تھا، اور وہ نوجوان جو کہ گریجویٹ ہے، بہت ٹاپ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے وہ اس ملک سے انفارچونیٹلی یا نظام سے بدزن ہو کر، مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر باہر چلا گیا ہے. تو یہ 8 لاکھ گریجویٹس، یہ 8 لاکھ پڑھا لکھا طبقہ، آپ اپنے ملک میں ان کو ایک انکریجنگ، ایک مطلب ان کو امپاور کرتے، ان کو ایسی اپرچونٹیز، ایسے پلیٹ فارمز دیتے، تو یہ اپنے ملک کے اندر ہی رہ کر سرو کرتے ہیں. جہاں پہ محرومی ہوگی وہاں پہ جو ہے تنازعات آئیں گے، وہاں پہ ایشوز آئیں گے، وہاں پہ کنفلکٹ کریٹ ہوگا. صحیح. ہمارے انفارچونیٹلی کے پی، ہمارے ایون بلوچستان میں، آپ پنجاب سے بھی دیکھ لیں، یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے پرٹیکولرلی نوجوانوں کے لیے، وہ ایک ڈپریسنگ انوائرمنٹ ہے. وہی ڈپریسنگ انوائرمنٹ میں بحالی کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہے. ایک انکریجنگ انوائرمنٹ میں، ایک پیسفل انوائرمنٹ میں کام کرنا، خوشحالی کے لیے کام کرنا، چیزوں کو ٹھیک کرنا آسان ہوتا ہے. اسی میں اسی بات کے اندر میں ایک ضرور نقطہ ایڈ کر دوں گا. دیکھیں، ایک تو اس کا پازیٹیو پہلو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ باہر گئے، ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ انڈیا نے پوری دنیا اپنی ریسورس اپنی ہیومن ریسورس کے ذریعے اس نے دنیا کی مارکیٹ کو کیپچر کیا. آج اس کی عملی مثال آپ دیکھ بھی رہے ہیں، دبئی جیسے ملک کو بھی انہوں نے اپنی ہی پالیسیوں کے تابع کر دیا. اسی طرح سعودی عرب ہے، اسی طرح USA ہے، UK ہے، اور ان کے پرائم منسٹر بھی ماضی میں مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں پر تعینات رہے. میں پھر وہی بات کرتا ہوں، دیکھیں، ایک تو ہے گورنمنٹ پر ریسورس نہیں ہے، اس میں چاہے وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہو، چاہے وہ کوئی اور ایسے پروگرام ہو جن کے ذریعے وہ کچھ حد تک اپنی ایک شمع جلانے کی بات کرتے ہیں. انٹرپرینیورشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر، کیوں نہیں ایک نوجوان قابل؟ بہتر تو ہے، 24 کروڑ کی آبادی ہے. اب آپ کی اور میری لسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی تعداد ہے بچوں کی جو بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. لیکن آج کا جو ایک اور نوجوان ہے جو ان سے ہٹ کے ہے، جو زیادہ ایکٹیولی دنیا کے مسائل کو نہیں دیکھنا اور نہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، ڈپریسنگ تو وہی ہوگا جس کو کوئی امید اور کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی. وہ اب کیسے انٹرپرینور بنے، وہ کیسے اپنے سسٹم کو جو ہے وہ چلانے کے قابل ہو سکے اور اپنے آپ کو فعال بنا سکے؟ دیکھیں، انٹرپرینورشپ پچھلے 6-7 سالوں میں پاکستان میں اس کا ایک بڑا اچھا کانسیپٹ آ رہا تھا. نوجوان نسل جو تھی وہ نوکریوں سے زیادہ یا امپلائمنٹ سے زیادہ وہ سٹارٹ اپس کی طرف جا رہی تھی. اور کافی ایسے ہمارے سامنے، ہمارے اپنے سرکل میں، ہمارے اپنے کولیگز میں ہم نے بڑے اچھے سٹارٹ اپس دیکھے. لیکن وہ سٹارٹ اپ سال 2 سال 3 سال چل کر، بجائے اس کے کہ آپ ویسٹرن اس کا ایک وہ لیں، کانسیپٹ لیں، یا آپ باہر کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، US کا لے لیں، UK کا لے لیں، ان سٹارٹ اپس کو انکریج یا میچور ہونے نہیں دیا گیا. اس کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ آپ کے پولیٹیکل کنفلکٹ کی وجہ سے، آپ کے اپنے پولیٹیکل کنفلکٹ کی وجہ سے، پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے آپ ایک ہفتہ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں، تو ایسے انوائرمنٹ میں ایک سٹارٹ اپ کیسے گرو کرے گا؟ صحیح. ہمارے ایسے بہت سے کولیگز جن کا بہت اچھا سٹارٹ اپ تھا اور فورن ریمیٹنس آ رہا تھا بڑا اچھا خاصا، وہ انہی لڑائیوں میں، سیاسی جو پارٹیاں ان کی لڑائیوں میں، اداروں کی لڑائیوں میں، ان کا سٹارٹ اپ وہاں سے ان کو کام ملنا بند ہو گیا. وہاں سے آفیشیل ان کو میل آنے لگی کہ جو کام باقی دنیا کے لوگ 1 گھنٹے میں کرتے ہیں آپ 1 ہفتے میں کرتے ہیں. آگے سے وہ ریزن یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر تو
انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے. ہمارا یہاں مثال کے طور پر اسلام آباد میں دھرنا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے پورے کیپٹل میں اور سراؤنڈنگز میں پنجاب میں نیٹ بند کر دیا گیا ہے. تو وہ ایسے انوائرمنٹ میں کیسے گرو کرے گا؟ اسی پہ میں پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے آپ سے سوال کروں گا, اگر آپ کو ایک دن کے لیے وزیر اعظم شپ مل جائے اور بحیثیت نوجوان آپ کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو بہت بڑی بات ہوگی کہنا کہ میں کیا اقدامات کروں گا. اصل میں اپنے پرسنل اس کے مطابق جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں گراؤنڈ ایشوز کو, جو مین ایشوز ہے اس کو ریئلائز کرنا, پرٹیکولرلی نوجوانوں سے انگیج کرنا, ان کی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ان کو کیا رکاوٹ ہے ان کو درپیش ہیں کہ وہ اس ملک میں اپنے لیے سروائیول کو مشکل سمجھ رہے ہیں, ایسی کیا ریزنز ہیں. ایک ریزیلینٹ اور پیسفل پاکستان کی طرف ہماری کوشش ہوگی کہ اس ملک کو لے کر جائیں. یہ کانفلکٹ سے, یہ نفرتوں سے, یہ اختلافات سے ہٹ کر تبھی ہم کہیں آگے جا سکیں گے. یہ ملک ترقی کرے گا, یہ معاشرہ گرو کرے گا. ان نفرتوں میں, ان جو کانفلکٹس میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک یا گرو کر سکتا ہے. بہت شکریہ جناب منیر عثمانی ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور یقیناً پاکستان کا معاشرہ محبتوں کے ساتھ ہی سسٹم کو گرو کر سکتا ہے. محبتوں کے ساتھ ہی آپ پوری دنیا کے اندر اپنی دھاک بٹھا سکتے ہیں. اور یہ نوجوان اگر ان کو درست سمت کے ساتھ درست رہنمائی مل جائے, اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو محسنین کا کردار ہے وہ ادا کرنے والے لوگ ان نوجوانوں کو بھی محسنین بنا دیں تو یقیناً پاکستان ایک بہتر انداز میں پوری دنیا کے اندر وہ مقام, کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے میں اور آپ تقدو کر رہے ہیں. اور راستے کی تاریکیاں مانا کہ مشکل ہے, مگر جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے, اور ہمیں ایک جگنو بن کر اپنے راستے کی جانب روشنی پھیلانے والا بننا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کی بہتر جانب کشتی کو گامزن کر سکیں. بہت شکریہ. اللہ نے کے بعد.